ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له بٹن چیک کرو ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون دین اسلام میں اعمال میں سے سب سے اہم ترین عمل نماز کا عمل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر اہل ایمان کا متقی لوگوں کا وصف بیان کرتے ہوئے عقیدہ توحید کے بعد اعمال میں سے سب سے پہلا عمل نماز کو بیان فرمایا ہے۔ اور نماز جس قدر اہتمام کے ساتھ پڑھی جائے گی اسی قدر وہ نماز اللہ رب العزت کی بارگاہ میں قبولیت کا باعث بنے گی۔ دنیا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جو نماز کے فوائد بیان کیے ہیں وہ اسی صورت میں ممکن ہے جب نماز کو اس کے تمام واجبات حقوق ادا کرتے ہوئے نماز کو پڑھا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان الرجل لینصرف وما کتب له الا عشر صلاته تسعها ثمنها سبعها سدسها خمسها ربعها ثلثها نصفها۔
آدمی نماز پڑھ کے فارغ ہوتا ہے تو کسی کو اس کی نماز میں سے 10واں حصہ ملتا ہے۔ نماز کا ثواب بعض لوگ وہ ہوتے ہیں کہ انہیں نماز کے ثواب میں سے، اجر میں سے 10واں حصہ ملتا ہے، کسی کو 9واں، کسی کو 8واں، کسی کو 7واں، کسی کو چھٹا، کسی کو 5واں، چوتھا، تیسرا، اور کسی کو نماز میں سے نصف ملتا ہے۔ جس قدر بندہ اہتمام کے ساتھ نماز پڑھے گا اسی قدر اس کو نماز کا ثواب اور اس کا فائدہ حاصل ہوگا۔ اللہ رب العزت نے قرآن و مجید کے اندر ان مومنوں کی کامیابی کا تذکرہ کیا ہے جو اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً وہ مومن کامیاب ہو گئے جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع خضوع کا مطلب ہے پورے دھیان اور توجہ کے ساتھ نماز پڑھنا، کہ بندہ ظاہری اور باطنی طور پر اللہ رب العزت کی طرف اس کی توجہ ہو، اپنی نماز کے اوپر اس کا دھیان ہو، ظاہری طور پر بھی اطمینان اور سکون وقار والی حالت میں کھڑا ہو، اور دلی طور پر وہ یہ سمجھے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہوں، اپنے رب سے باتیں کر رہا ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ پورے دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ نماز ادا کرے، اس کو خشوع کہتے ہیں۔ اور ایسے نمازیوں کی اللہ احکم الحاکمین نے تعریف کی ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ اور سب سے پہلی چیز جو نمازیوں سے چھین لی جائے گی یا نمازیوں میں سے ختم ہوگی وہ اسی خشوع کا فقدان ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول ما یرفع الخشوع فی الصلاۃ، لوگ نماز تو پڑھیں گے لیکن نمازیوں سے سب سے پہلی چیز جو ختم ہونے والی ہے وہ نماز کے اندر خشوع ہے۔ نماز پڑھیں گے لیکن نماز کے اوپر ان کا دھیان، ان کی توجہ نہیں ہوگی، خیال نہیں ہوگا، اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، کس چیز کا سوال کر رہے ہیں، کس چیز کے شر سے پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ سے ہم کیا باتیں کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز جو نماز سے اٹھا لی جائے گی، فرمایا وہ نماز کے اندر خشوع کا اٹھایا جانا ہوگا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ایک بندہ آیا، وہ رکوع سجود صحیح طرح پورا نہیں کرتا تھا، جلدی جلدی اس نے نماز پڑھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر اس نے سلام کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر اسے واپس کر دیا، فرمایا ارجع فصلی فانک لم تصلی، واپس جاؤ، جا کر نماز پڑھو، تمہاری نماز نہیں ہوئی۔ وہ 2 دفعہ 3 دفعہ نماز پڑھ کر پھر آیا، پھر سلام کہا، پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہی بات ارشاد فرمائی، اور بالآخر اس کے استفسار پر، اس کے پوچھنے پر کہ اللہ کے رسول کیسے نماز پڑھوں، مجھے تو اس طرح کی پڑھنی آتی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اسے نماز کا طریقہ بتایا کہ نماز پڑھنی ہے تو وضو اچھی طرح کرو، قیام اس طرح کرو، رکوع اس طرح کرو، سجدہ اس طرح کرو، اس کے اندر برابری ہونی چاہیے، رکوع کے اندر بالکل کمر برابر ہو، تسلی کے ساتھ رکوع کرو، تسلی کے ساتھ سیدھے کھڑے ہوو، تسلی کے ساتھ سجدہ کرو، دھیان کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بندے کو جو جلدی جلدی پڑھ رہا تھا، بے دھیانی میں پڑھ رہا تھا،
نماز کے اوپر اس کی توجہ نہیں تھی، رکوع سجود اس کا پورا نہیں تھا، دھیان توجہ اس کی نماز کی طرف نہیں تھی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ تیری نماز ہوئی نہیں۔ بلکہ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ تشریف فرما تھے، ایک آدمی کو دیکھا وہ نماز پڑھ رہا ہے لیکن لا یتم رکوعہ وینکر فی سجودہ وہو یصلی، نماز پڑھتے ہوئے وہ رکوع سجود کا صحیح خیال نہیں رکھ رہا، پورا رکوع نہیں کر رہا، اپنی کمر تسلی کے ساتھ برابر کر کے تسلی کے ساتھ رکوع نہیں کر رہا، نماز میں ٹھونکے مار رہا تھا، وہو ینکر فی صلاتہ، رکوع سجود پورا نہیں کر رہا تھا، سجدہ سر رکھا زمین پر اٹھا لیا، جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو ماتا ھذا علی حالہ ھذہ مات علی غیر ملت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آدمی اسی حالت میں مر گیا جس حالت میں یہ ہے، اسی طرح کی نماز پر اس کی موت آ گئی، اسی طرح کی نمازیں اپنی زندگی میں پڑھتا رہا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا، مات علی غیر ملت محمد، تو یہ میری محمد کی ملت پر فوت نہیں ہوگا، میرا یہ نماز کا طریقہ نہیں ہے، یہ کسی اور کے طریقے پہ نماز پڑھ رہا ہے۔ ینکر صلاتہ کما ینکر غراب الدم، فرمایا یہ نماز میں اس طرح ٹھونگے مار رہا ہے جس طرح کہ کوا خون میں ٹھونگے مارتا ہے، یہ ٹھونگوں والی نماز میری شریعت کے اندر نہیں ہے، جو اس طرح کی نماز پڑھ کے مرے گا وہ میری ملت کے اوپر نہیں مرے گا۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک اور موقع پر فرمایا اسوأ الناس سارقۃ الذی یسرق من صلاتہ، حدیث لمبی ہے، فرمایا ابخل الناس من بخل بالسلام، فرمایا کہ وہ بندہ پرلے درجے کا بخیل ہے جو سلام میں بخل کرتا ہے، سلام نہیں کہتا، اس پہ زور نہیں لگتا، سلام کہنے پر السلام علیکم کہنے پر 10 نیکیاں مل جاتی ہیں، رحمت اللہ کا اضافہ کرنے سے 20 مل جاتی ہیں، برکاتہ کا اضافہ کرنے سے 30 مل جاتی ہیں۔ فرمایا وہ بندہ جو سلام میں بخل کرتا ہے یہ پرلے درجے کا بخیل بندہ ہے۔ وَأَسْوَأُ النَّاسِ سَارِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ، اور چوروں میں سے بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ چور کئی قسم کے ہوتے ہیں، فرمایا بدترین چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول یہ نماز میں کا چور کیسے ہوتا ہے بندہ؟ فرمایا جو رکوع سجود پورے نہیں کرتا، دھیان سے نماز نہیں پڑھتا، خشوع خضوع کا اہتمام نہیں کرتا، تسلی کے ساتھ نماز نہیں پڑھتا، یہ نماز کا چور ہے۔ اور یہ بدترین قسم کا چور ہے، جتنے بھی چور ہیں تمام چوروں سے برا چور نماز کا چور ہے۔ اللہ اکبر۔ تو محترم بھائیوں اور بزرگوں، نماز کے اندر خشوع خضوع کا خیال رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اچھی طرح وضو کرتا ہے اور نماز کے خشوع خضوع کا خیال رکھتا ہے، پورے دھیان کے ساتھ توجہ کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کی اس نماز کی وجہ سے، اس نماز کے اور پچھلی نماز کے درمیان جو اس کے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں، ان چیزوں کا اس نماز کو کفارہ بنا دیتے ہیں۔ لیکن اس میں بھی شرط کیا ہے؟ نماز گناہوں کا کفارہ ہے، گناہوں کو مٹاتی ہے، گناہوں سے بندے کو بچاتی ہے، لیکن یہ اسی صورت میں ممکن ہے جب بندہ نماز دھیان سے پڑھتا ہے، توجہ سے پڑھتا ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز برائی سے، بے حیائی کے کاموں سے روکتی ہے، لیکن یہ وہ والی نماز روکے گی جو خشوع خضوع والی ہے، پوری توجہ والی ہے، پوری دھیان والی ہے۔ ورنہ اگر بندہ اس طرح کی نماز پڑھتا ہے جس میں خشوع خضوع نہیں ہے، توجہ نہیں ہے، دھیان نہیں ہے، وہ تو بندے کے منہ پر دے ماری جاتی ہے۔ اللہ کو ایسی نماز کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خشوع خضوع پیدا کیسے ہوگا؟ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون،
مومن وہ والے کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ خشوع کے بغیر پڑھی جانے والی نماز گویا کہ وہ نماز ہی نہیں۔ خشوع کے بغیر پڑھی جانے والی نماز گناہوں کے کفارے کا باعث نہیں بنتی ہے، لیکن یہ خشوع پیدا کیسے ہوگا؟ کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو اپنانے کے ساتھ بندے کا دھیان، بندے کی توجہ، بندے کا خیال نماز کے اوپر مرکوز ہو جائے، بندہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو، اس کا پورا دھیان اللہ تعالیٰ کی طرف ہو۔ چند ایک باتوں کا خیال رکھنے سے یہ چیز ممکن ہے۔ سب سے پہلے تو نماز، اس سے پہلے کے معاملات، اس کی ایک بندہ نماز کے اندر خشوع خضوع پیدا کرنا چاہتا ہے، ضروری ہے کہ اسے نماز کی فکر ہو، نماز کا انتظار کرے، دھیان اس کا نماز کی طرف ہو، خیال اس کا نماز کی طرف ہو۔ جو ہی نماز کا وقت ہو یا اس سے پہلے وہ نماز کی تیاری کرنا شروع کر دے۔ اذان ہو، اس کو پتہ چلے یہ مسلمانوں کی اذان کی آواز آ رہی ہے، اس اذان کو سنے، اس کے اوپر توجہ دے، اذان کا جواب دے، جو کلمات مؤذن کہتا ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ والے کلمات کہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کے جواب میں لا حول ولا قوۃ الا باللہ پڑھے، نماز کے بعد درود پڑھے، اللہم رب ھذہ الدعوہ، اس دعا کو پڑھے، اور اس کے بعد بر وقت مسجد کی طرف اپنا سفر شروع کرے، اور اس کے لیے کوشش یہ کرے کہ اپنے گھر سے وضو کر کے نکلے، کیونکہ جو بندہ گھر سے وضو کر کے نکلتا ہے، نماز کی طرف جاتا ہے، آرام سکون کے ساتھ، دھیان کے ساتھ نماز کی طرف جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس کے ایک قدم کے بدلے میں اس کو ایک نیکی عطا کرتے ہیں، اور ایک قدم کے بدلے میں اس کا گناہ معاف کرتے ہیں۔ ہر قدم کے بدلے میں اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ آرام سکون کے ساتھ جائے، دوڑ کے نہ جائے، بھاگ کر نہ جائے، آرام سے، سکون سے، وقار سے مسجد کی طرف جائے۔ حتیٰ کہ اگر جماعت کھڑی بھی ہو گئی ہے تب بھی حکم یہی ہے، فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ، نماز کھڑی بھی ہو جائے تب بھی آپ بھاگ کر نہ آؤ، علیکم السکینہ والوقار، آرام سے سکون کے ساتھ نماز کی طرف جاؤ، مسجد کی طرف آرام سکون سے جاؤ۔ اللہ کا گھر ہے، اللہ کی حاضری کے لیے جا رہے ہو، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، آرام سے جاؤ، سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ جاؤ، کھیلتے کودتے نہ جاؤ، عجیب و غریب حرکتیں نہ کرو، آرام سے سکون سے اللہ کے گھر کی طرف، اللہ کی طرف حاضری دینے کے لیے آرام سکون سے جائے۔ حتیٰ کہ اگر اسے اس بات کا خدشہ ہو کہ میری کوئی رکعت رہ جائے گی تب بھی بھاگ کر نہ جائے، جماعت رہنے کا خدشہ تب بھی بھاگ کر نہ جائے، آرام سے سکون کے ساتھ جائے۔ فما ادرکتم فصلوا وما فاتکم فاتموا، جو آپ کو مل جائے پڑھ لو، جو رہ جائے بعد میں پوری کر لو، لیکن بھاگ کر نہ جائے، پہلے کوشش کرے بر وقت اٹھے۔ لیکن اگر کسی وجہ سے لیٹ ہو گیا ہے تو بھاگے نہ، دوڑے نہ، حتیٰ کہ سامنے ایک نظر آ رہا ہے کہ جماعت گزر رہی ہے، رکعت نکل جائے گی، امام رکوع میں چلا جائے گا، تب بھی نہ بھاگے، آرام سے سکون سے جائے۔ اللہ کے گھر میں پہنچے، اللہ کی بارگاہ میں آیا ہے، یہ اللہ کا گھر ہے، اپنی بندگی کا ثبوت دے، اللہ کے گھر کی تعظیم کرے۔ اللہ کے گھر میں آ کر سب سے پہلا کام، اگر جماعت کھڑی نہیں ہوئی ہے، اقامت نہیں ہوئی، چاہے 2 منٹ 4 منٹ رہتے ہیں، یا جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہے، کوئی بھی صورت ہو، جب بھی اللہ کے گھر میں آئے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اذا جاء احدکم المسجد فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، کبھی بھی 2 رکعتیں پڑھے بغیر اللہ کے گھر میں، اللہ کے دربار میں آ کر مت بیٹھے، پہلے اپنی بندگی کا ثبوت دے، آ کر ڈائریکٹ مسجد میں آئے، مسجد کا حق ادا کرے، 2 رکعتیں پڑھے، پھر اللہ کے گھر میں بیٹھے۔ حتیٰ کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے تھے، خطبہ جمعہ سننا ضروری ہے، دھیان امام کی طرف، توجہ امام کی طرف ہونی چاہیے۔ فرمایا جو بندہ کوئی لغو حرکت کرتا ہے، کسی کو کہتا چپ کر جا، اتنی سی بات بھی جمعے میں کرتا ہے، اس بندے کے بھی جمعے کے ضائع ہونے کا خدشہ ہے۔
گھٹنے پکڑ کر نہ بیٹھے، یہ جمعے کا ادب ہے، گھٹنے پکڑ کر نہ بیٹھے، دھیان سے توجہ کے ساتھ بیٹھے، گوٹ مار کر نہ بیٹھے، امام کا خطبہ دھیان سے سنے، نیند آتی ہے جگہ بدل لے۔ لیکن اس کے باوجود فرمایا اذا جاء والامام یخطب فلا یجلس حتی یصلی رکعتین، اللہ کے گھر میں آیا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، سننا ضروری ہے، دھیان کرنا ضروری ہے، لیکن 2 رکعتیں وہاں بھی معاف نہیں ہے۔ فرمایا 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھے لیکن مختصر کر کے پڑھ لے، لیکن 2 رکعتیں پڑھے بغیر جمعہ ہو رہا ہے، خطبہ ہو رہا ہے، پھر بھی آ کر ویسے نہ بیٹھے۔ یہ اللہ کے گھر کا ادب ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھا ہے، نماز کا بھی وقت باقی ہے، اس قیمتی وقت کو ضائع نہ کرے، قرآن کی تلاوت کرے، کوئی ذکر و اذکار کرے، اس میں کوئی دعا مانگ لے، قیمتی وقت ہے۔ فرمایا الدعاء بین الاذانین لا یرد، اذان اور اقامت کے درمیان بندہ جو بھی دعا کرتا ہے وہ رد نہیں کی جاتی، اللہ قبول کرتا ہے۔ اس چیز کا خیال رکھیں۔ صفیں نماز کھڑی ہو گئی ہے، اقامت ہو گئی، پہلے سے کھڑا نہ ہو۔ کئی لوگ جلد بازی کا شکار ہوتے ہیں، پہلے کھڑے ہو جاتے ہیں، نہیں، 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اقامت شروع ہو جائے، بعض لوگ انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں، حی علی الصلاۃ پر، کوئی قد قامت الصلاۃ پر اٹھتے ہیں، نہیں، اذا اقیمت الصلاۃ، 2 باتوں کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ اقامت شروع ہو اور امام کو دیکھے کہ وہ مصلی کی طرف آ گیا ہے یا مصلی پر، اس کو دیکھ لے، مصلی پر دیکھ لے، مصلی کی طرف آتے ہوئے دیکھ لے، دونوں باتوں کا خیال رکھیں، اقامت کا اور امام کا۔ جب امام آ رہا ہے اور اقامت شروع ہو گئی ہے، اللہ اکبر مؤذن نے کہنا شروع کر دیا، اپنی صفیں اس وقت سیدھی کرے، پہلے سے کھڑے نہ ہو جائے، نماز کے اندر بے چینی کا مظاہرہ نہ کرے، جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے، آ کر 2 رکعتیں پڑھ کے بیٹھ جائے، اللہ کے گھر میں ذکر و اذکار میں مصروف ہو جائے، قرآن کی تلاوت میں مصروف ہو جائے، دعا میں مصروف ہو جائے، آرام سکون سے بیٹھے، منٹ 2 منٹ 4 منٹ اوپر بھی ہو جائیں، جلد بازی کا شکار ہونے کی بجائے، بے چینی کا مظاہرہ کرنے کی بجائے آرام سکون سے بیٹھے، اس قیمتی وقت کو مزید قیمتی بنائے، کوئی دعا مانگ لے، اذان شروع ہو جائے، اقامت شروع ہو جائے، امام آ جائے، پھر اٹھ کے نماز میں شامل ہو۔ اللہ اکبر، صفیں برابر کرے، خلا نہ چھوڑے، نماز میں خشوع خضوع، یہ ساری چیزیں، یہ خشوع خضوع کے لیے ضروری ہیں۔ فرمایا اگر 2 بندوں کے درمیان خلال ہے، شیطان درمیان میں گھس جاتا ہے، خیالات دل میں ڈالتا ہے، اکثر و بیشتر مساجد کے اندر اسی طرح ہوتا ہے، نماز کے اندر صف بندی کا خیال نہیں کیا جاتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بڑا خیال رکھتے تھے، تلقین کرتے، بلکہ آپ کے بعد خلفائے 4 بھی اس کا اہتمام کرتے۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ صفوں کے اندر چکر لگاتے، پیارے نبی بندے بھیجتے، صفیں سیدھی کراؤ، جو آگے ہوتا ہے اس کو کہتے پیچھے ہو جاؤ، پیچھے والے کو آگے ہو جاؤ، سیدھا کرو جاؤ، جس طرح تیر سیدھا ہوتا ہے اس طرح آپ صفیں سیدھی کرواتے تھے، پاؤں کے ساتھ پاؤں ملانے کا، ٹخنے کے ساتھ ٹخنے ملانے کا حکم دیتے، درمیان میں خلال نہ چھوڑو، سد الخلل، خلال کو پر کرو، شیطان کے لیے موقع نہ چھوڑو، مل کے کھڑے ہو، لینو فی ایدی اخوانکم، نماز کے لیے کھڑے ہو رہے ہو، لینو فی ایدی اخوانکم، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم پڑ جاؤ، کسی کی انگلی پر انگلی آ جائے چیخ نہ اٹھے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، نرمی دکھائے۔ نماز کے بعد بھی اس طرح تھوڑی بہت نماز میں کوئی مسئلہ اس طرح کا ہو جائے، فوری ساری مسجد کی توجہ اپنی طرف نہ کر لے، لینو فی ایدی اخوانکم، اپنے بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم پڑ جاؤ، نرمی کا مظاہرہ کرے، سختی کا مظاہرہ نہ کرے، مل کے کھڑے ہو۔ نماز میں خشوع خضوع کے لیے ساری چیزیں ضروری ہیں۔ مسجد میں آیا ہے، 2 رکعتیں پڑھنی ہیں، سترے کا اہتمام کرے، شیطان مسجد تک بلکہ نماز تک بندے کا پیچھا نہیں چھوڑتا۔ اللہ اکبر، ذرا آپ توجہ کریں، حدیث میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے شیطان کو اذان سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، بھاگ جاتا ہے، جو ہی اذان ختم ہوتی ہے واپس آ جاتا ہے، بندوں کو کام یاد کرواتا ہے، کام یاد کرواتا، تیرا یہ مسئلہ کو گاہک گھیر کے لے آتا ہے دکاندار کے پاس، کئی باتیں، کئی کام بھولے ہوئے کام یاد کرواتا ہے، جب اذان ہو جائے یہ کر لے پھر چلتا ہوں، ابھی 10 منٹ پڑے ہیں، میں اتنی دیر میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ جو نماز پڑھنے والے ہیں اس کو اس طرح گھیرتا ہے، ابھی کوئی نہیں، نماز کے اندر ابھی 15 منٹ 20 منٹ پڑے ہیں، اتنی دیر میں یہ کام کر لوں، چاہے پہلے فارغ بیٹھا ہو۔
اس طرح کی باتیں یاد کروائے گا. کوئی دکاندار ہے, کوئی گاہک آ جائے گا, کوئی نہ کوئی مصروفیت, حتی الوسع کوشش کرے گا کہ بندہ نماز کی طرف جائے نہ. پھر اقامت ہوتی ہے, دوبارہ بھاگ اٹھتا ہے. اقامت سے, اذان سے اسے تکلیف ہوتی ہے, بھاگ جاتا ہے, دور بھاگ جاتا ہے. اقامت ختم ہوتی ہے, پھر آ جاتا ہے. اب جو اس کا وار جن لوگوں پر نہیں چلا, جو اس کی کوشش کے باوجود سو کر اٹھ کر مسجد میں آ گئے, مختلف خیالات, وسوسے, باتیں ان کے ذہنوں میں ڈالی, لیکن اس کے باوجود مسجد میں آ گئے, اب ان کا بھی پیچھا نہیں چھوڑے گا. قربان جائیں, فرمایا پھر وہ آ جاتا ہے اور نماز کے اندر آ کر اس کو اس کی بھولی ہوئی باتیں بھی یاد کرواتا ہے, اس کے خیالات کو تقسیم کر دیتا ہے, نماز کی طرف اس کا دھیان تقسیم کر دیتا ہے. اس قدر وہ شیطان بندے کا پیچھا کرتا ہے. نماز کے اندر آ کر وسوسے, خیالات, باتیں, حتیٰ کہ فرمایا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندہ نماز پڑھتا ہے اور اسے کوئی پتہ نہیں ہوتا اس نے کتنی نماز پڑھی ہے, کیا پڑھا ہے, کیا مانگا ہے, کتنی رکعتیں پڑھی ہیں, اسے کوئی خبر نہیں ہوتی. اور اکثر و بیشتر ہماری نمازوں کا حال یہ ہوتا ہے. تجربہ کر کے دیکھ لیں, امام بھول جائے کسی مسجد کے اندر, سارے مقتدی بھولے ہوتے ہیں. بعد میں سب کو شک ہوتا ہے, یار مجھے لگا تھا امام بھول گیا ہے. تسلی, یقین کسی کو نہیں ہوتا, شک ہی ہوتا ہے سب کو, شاید امام بھول گیا ہے. اللہ اکبر, یہ ہماری حالت ہوتی ہے. تو شیطان حتی الوسع بندے کا پیچھا کرتا ہے. جس کو نماز سے روک سکے اس کو روکتا ہے, جس کو نہ روک سکے اس کی نماز جتنی خراب کر سکتا ہے, اس کے خشوع خضوع کو جتنا کم کر سکتا ہے کرتا ہے. فرمایا بندہ مسجد بھی آئے, اپنے سامنے سترہ رکھ کر نماز پڑھے, بل یدنو منہا, سترے کے قریب کھڑا ہو. اللہ اکبر, شیطان کئی طریقے سے بندے کی نماز کو خراب کرتا ہے. فرمایا سترے کے قریب کھڑا ہو, آگے کوئی نہ کوئی چیز رکھے. عام طور پر ہماری مساجد میں کیا ہوتا ہے, اللہ ماشاء اللہ کوئی 100 میں سے 2-4 بندے اہتمام کرنے والے ہوں گے, ورنہ آگے جگہ ہے, دیوار موجود ہے, کوئی اور موجود ہے, کوئی ستون موجود ہے, کوئی خیال نہیں رکھا جاتا. وہ پیچھے تیسری چوتھی صف میں کھڑے ہو کر سنتے پڑھنا شروع کر دیں گے, نماز سے پہلے والی رکھنے پڑھنا شروع کریں گے. نماز کے بعد کوئی خیال نہیں ہوگا کہ جہاں میں کھڑا ہوں وہاں سے لوگوں نے آگے سے گزرنا ہے, لوگوں کا مسئلہ بنے گا, میری نماز خراب ہوگی, لوگوں کا بھی مسئلہ بنے گا, کوئی خیال نہیں ہوتا. پہلے والی رکھتے پڑھنی ہے. فرمایا جب بھی بندہ نماز پڑھے سترے کے قریب کھڑا ہو کر پڑھے, آگے کوئی نہ کوئی چیز رکھ لے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحرا میں جاتے تھے, کھلی جگہ میں جاتے تھے, آپ کے ساتھ ایک برچی, نیزہ آپ کے ساتھ صحابہ لے کر جاتے تھے. کئی اور بھی فائدے ہوتے ہیں. وہاں پر کوئی سترا نہیں ملتا, اسی کو گاڑ کر اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیتے. صحرا میں ہے, مسجد میں, ہر جگہ پر. صحابہ اکرام کے متعلق آتا ہے مغرب سے پہلے ستونوں کی طرف جلدی کرتے, ستونوں کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے. حتیٰ کہ اگر باہر سے آنے والا بندہ دیکھتا تو سمجھتا کہ شاید نماز ہو گئی ہے اور یہ نماز کی بعد والی رکھتے پڑھ رہے ہیں. ایک تو اس کا بڑا خیال رکھتے اور دوسرا ستونوں کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھتے. بلکہ ایک دفعہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ ستون سے سائڈ پہ ہو کر نماز پڑھ رہا ہے. ستون ایک سائڈ پہ ہے, وہ دوسری سائڈ پہ کھڑا ہے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دوران نماز ہی اس کو پکڑا اور پکڑ کر ستون کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا. فرمایا صلی الیہا, ادھر منہ کر کے نماز پڑھ, اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھ. تو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. شیطان کی کوشش ہوتی ہے کہ اگر بندے کے سامنے سترا نہ ہو, شیطان مزید بندے کی نماز کو خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے, اس کے دھیان کو, توجہ کو بانٹنے کی کوشش کرتا ہے. آگے کوئی رکاوٹ ہے, توجہ خراب نہیں ہوگی, دھیان خراب نہیں ہوگا. حکم ہے سترے کے پیچھے کھڑے ہو کر نماز پڑھیں, چاہے وہ نماز سے پہلے والی رکھتے ہوں, نماز کے بعد والی رکھتے ہوں. اس کے علاوہ دیگر بھی کئی اسباب ہیں, انشاءاللہ اگلے جمعے میں بیان کروں گا. ان باتوں کا خیال رکھنے سے نماز کے اندر ہم اپنے خشوع خضوع کو بہتر کر سکتے ہیں, اور جس قدر نماز کے اندر خشوع خضوع بہتر ہوگا اسی قدر وہ نماز ہماری اللہ کی بارگاہ میں زیادہ قبولیت کا باعث بنے گی. اور شروع میں نے حدیث بیان کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ نماز پڑھتا ہے, جس طرح کا بندے کا خشوع ہوتا ہے, جس طرح کی بندے کی توجہ ہوتی ہے, دھیان ہوتا ہے, اسی طرح بندہ کے ساتھ اللہ تعالیٰ معاملہ کرتا ہے. جتنے دھیان کے ساتھ نماز پڑھے گا اسی حساب سے اس کو نماز کا اجر و ثواب ملے گا. اور جس قدر بندے کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبولیت والی بنے گی اسی قدر بندے کو اس نماز کا دنیا میں بھی فائدہ ملے گا جو فوائد اللہ نے بیان کیے ہیں, اور آخرت میں بھی اجر و ثواب اسی حساب سے ملے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں
اپنی نمازوں کے اندر ہمیشگی کرنے اور خشوع و خضوع کا خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر